دلچسپی کی بات ہے کہ بیٹی کا معاملہ ہے، بچے کا معاملہ ہے، بچے کو باپ ٹوکتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ہراس کیا گیا، ماں بھی جو ہے وہ باپ کا ساتھ دیتی ہے، وہ ماں بھی گرفتار ہو جائے۔ یہ قانون آج سے ہفتہ پہلے، میں ہاتھ تو کھڑا نہیں کرواتا، جن جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے وہ اس قانون میں برابر کے قیامت کے روز ان کو اس کا جواب دینا۔ جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے وہ بھی اس میں برابر کے شریک، انہوں نے بھی وہاں پر سب نے مل کر اس کے حق میں ووٹ، جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اب توبہ توبہ کرتے رہے، آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے رہے، انہوں نے بھی ساری کی ساری پارٹی نے وہاں پر اس کو ووٹ، کاف والوں نے بھی دیا ہے، ایم کیو ایم نے بھی دیا ہے، اے این پی نے بھی دیا ہے، سوائے جماعت اسلامی کے اور جے یو آئی یعنی مذہبی جو جماعتیں ہیں، ان مذہبی جماعتوں کے علاوہ باقی تمام جماعتوں نے اس کے حق میں ووٹ دی۔ اب اس قانون کو منظور کرنے والے اللہ کے ہاں کیا اجر پائیں گے، میرا خیال ہے اس پر کوئی سوال، اور ان کی حمایت کرنے والے اور آئندہ جنہوں نے حمایت کرنی، کیونکہ یہ قانون 3 مختلف قسم کے قانون پاس ہوئے ہیں۔ آپ کی نسل میں سے کوئی ایسا بچہ یا بچی وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس قانون کے مطابق اپنا حق مانگنا شروع کر دیتی ہے تو آپ کے پاؤں میں کڑا ہوگا اور گلیوں میں ذلیل ہوتے پھریں گے۔ یہ اس حکومت نے اور اپوزیشن نے مل کر اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اور آپ سب کے ساتھ کیا ہے، جس میں آپ سب بھی برابر کے شریک ہیں معذرت کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے کل میں یہ پاکستان بے حیائی کا اڈا نہ بنے تو یہ بننا نہ بننا بات کی بات، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کسی ذرائع کے ذریعے سے اس قانون کی کوئی کاپی منگوائیں اور خود پڑھیں۔ میں نے تو چند ایک بات، اس قانون کو خود پڑھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یا میں نے تو جستا بیان، دیدے نہ پھٹ گئے تو پھر پوچھنا، ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، بس ٹھیک ہے، حکومت والے جناب ہمیں روٹی اور مکان دے دیں گے، وہ مکان دیں گے جس میں میری بیٹی رات کو 2 بجے گھر میں آئے گی اور میں اس کو منع نہیں کرتا، وہ مکان دیں گے۔ ایسے مکان کو آگ نہیں لگا دینی چاہیے، قرضوں کے جال میں ہی پھنساتے جا رہے ہیں۔ وہ روٹی دیں گے کہ جس روٹی کے پیچھے بے غیرتی چھپی ہوئی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص بے غیرت بننا پسند کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے تو ہمیں بے غیرت بنا دی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جب اولاد یہ کرے گی والدین کے ساتھ، کوئی اولاد پیدا کرے گا؟ تو اس لیے اس پاکستان کو خدارا اس بے حیائی کے چنگل میں جانے سے پہلے انہوں نے تو اپنا کام کر دیا اور آگے بھی کرتے چلے، تاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں ہم جنس پرستی کی بھی آزادی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا و آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ حضرات محترم، اسلام ایک دین ہے اور دین کہتے ہیں ضابطۂ حیات کو، کہ جو پوری زندگی اور زندگی کے تمام گوشوں اور زندگی کے تمام شعبوں، انفرادی اور اجتماعی تمام حوالوں سے جس کے پاس ایک طریقہ کار ہو، ایک ضابطہ موجود ہو، اور وہ فرد کو بھی، اجتماعیت کو بھی، معاشرے کو بھی، اہل سیاست کو بھی، اہل معیشت کو بھی، اہل معاشرت کو بھی، اہل ثقافت کو بھی، اہل عدالت کو بھی، اہل قانون کو بھی، اہل تعلیم کو بھی پوری کی پوری رہنمائی فراہم کر سکے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے اور زندگی کے اندر پیش آنے والے مختلف مسائل سے کس طرح عہدہ برا ہونا ہے۔ اسلامی معاشرت میں شرم و حیا کا ایک بہت بنیادی عمل دخل بھی ہے اور ایک بنیاد بھی ہے، اس لیے کہ جو معاشرہ اللہ اس کے نبی کا حکم ماننے والا ہوگا وہی اسلامی معاشرہ کہلایا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے کو اسلامی معاشرہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ مسلمانوں کے تو بے شمار معاشرے اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہاں پر شاید ہی کوئی اللہ اس کے رسول کا حکم مانا جاتا ہو۔ اسلامی معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو جائے، جس کا کلچر، جس کا رہن سہن
جس کے اجتماعی ادارے وہ دیکھ کر انسان کو اندازہ ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حکم کو ماننے والے، اس پر کاربند رہنے والے، عمل پیرا ہونے والے۔ جس معاشرے میں مساجد موجود ہوں اور مساجد میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو، جگہ جگہ قرآن کی مجلسیں برپا ہوتی ہوں، قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہوتی ہوں، جس میں لوگ معاشرت کے اندر ان تمام خرابیوں سے دور رہتے ہوں کہ جن سے اللہ اور اس کے نبی نے منع کیا ہے، اور اسی طرح وہ جہاں جہاں اس معاشرے میں اجتماعی ادارے نظر آئیں، وہ ادارے بھی اللہ اس کے نبی کے قانون کے مطابق چلنے والے ہوں، تو وہاں پر خیر برآمد ہوگی۔ اور اس میں ایک بہت بڑا عنصر کہ جو کسی معاشرے کو دیکھتے ہی ایک پہلی نظر میں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، وہ ہے کہ اس معاشرت میں شرم و حیا کو پیش نظر رکھا جاتا ہو، اس میں مادر پدر آزادی نہ ہو، اس میں وہ آزادی ہو کہ جو اللہ اس کے نبی نے ہمیں بخشی ہے۔ اور پھر جس میں حقوق و فرائض کا خیال کیا جاتا، جس میں اپنے زندگی گزارنے کے جتنے آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہو، مرد کا اپنا دائرہ ہو، عورت کا اپنا دائرہ ہو، وہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ کہلایا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن نے جا بجا اس معاشرے کو اور ان لوگوں کو متنبع کیا ہے، ان کو وعیدیں سنائی ہیں، ان کو سرزنش کی ہے کہ جو لوگ معاشرے میں فحش کا کاروبار کرتے ہیں، جو مادر پدر آزادی کی بات کرتے ہیں، جو معاشرے میں بے حیائی کو عام کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جو معاشرے میں بے حیائی کا کلچر فروغ دینا چاہتے ہیں، اور جو اس میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی انہی کے ساتھ شمار کیے جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں عورت کے بارے میں خاص طور پر اس کے پردے کے بارے میں، اس کے حجاب کے بارے میں، نظریں نیچی رکھنے کے بارے میں، اور مرد کے لیے بھی نظریں نیچی رکھو اور ان تمام چیزوں سے بچو کہ جو فحش کو اگلے مراحل میں داخل کرنے والی ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں، یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس پاکستان کو حاصل کرنے کے حوالے سے قائد اعظم نے یہ بڑا واضح فرمایا تھا کہ ہم یہ پاکستان کسی معاشی ضرورت کے لیے حاصل نہیں کر رہے کہ مسلمان امیر ہو جائیں اور کھانا پینا شروع کر دیں، نہ ہم ہندوؤں کے تعصب کی وجہ سے، یہ ایک وجہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ بنیادی وجہ نہیں ہے کہ ہندوؤں کے تعصب کی وجہ سے ہم پاکستان بنانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسلام کے لیے ایک خطہ درکار ہے، اسلام کے لیے ایک علاقہ درکار ہے کہ جہاں پر اسلام کے قوانین کو جاری اور ساری کیا جا سکے۔ ہم اس لیے پاکستان بنانا چاہتے ہیں۔
اور کبھی یہ فرمایا کہ یہ پاکستان اصل میں تو ایک تجربہ گاہ کی حیثیت رکھتا ہے، ایک لیبارٹی کی صورت کہ جس میں ہم اسلام کے ایک ایک کر کے تمام قوانین کو نافذ کریں گے اور ان کو آزمائیں گے، اور پھر وہ قوانین ان کی حقانیت جب ثابت ہوگی اور ان کی برکات اور ان کے فائدے جب معاشرے کے اندر نظر آئیں گے تو پھر پوری دنیا ان کے پیچھے چلے گی۔ ہم تو ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں بھی اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اسلامی قوانین آج کے دور میں بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھے۔ اسٹیٹ بینک کا جب افتتاح کیا تو تب بھی یہی فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی اسلام کا معاشی قانون نہیں ہے، معاشی نظام نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ موجودہ جو دنیا کا معاشی نظام ہے اس نے جس میں سود ہے، اس نے سوائے دنیا کو دکھ اور تکلیف کے اور کچھ نہیں دیا۔ اس لیے میں آپ کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے معاشی قوانین وضع کریں گے اور پھر اس کے مطابق اس ملک کو چلائیں گے۔ تو گویا یہ پاکستان تو بنیادی طور پر پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ ہو سکے۔ دیکھیں نا، بے شمار ایسے ممالک ہیں کہ جو آزاد ہوئے تو ان کے ہاں آزادی کی بنیاد اسلام نہیں تھی، مسلمان ممالک، کسی نے اپنی قوم پرستی کی بنیاد پر تحریک چلائی، کسی نے کسی بنیاد پر تحریک چلائی۔ یہ دنیا میں واحد مسلمان ملک پاکستان ہے کہ جس نے خالصتاً اللہ اس کے نبی کے لیے یہ ملک حاصل کیا، ورنہ شام ملک ہے، شام پہلے بھی شام تھا، فلسطین پہلے بھی فلسطین تھا، جزیرہ نما عرب پہلے بھی جزیرہ نما عرب تھا، مصر پہلے بھی مصر تھا، عراق پہلے بھی عراق تھا، ایران پہلے بھی ایران تھا۔ کیا پاکستان نام کی بھی کوئی چیز پہلے موجود تھی آج سے 75 سال پہلے؟ یہ تو خالصتاً اللہ کے لیے وجود میں آیا۔ لیکن اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس میں حکمران وہ لوگ آئے کہ جنہوں نے آہستہ آہستہ اس کو انگریزوں کے اور امریکہ کے اور یورپ کے اور اہل مغرب کے کہنے پر اس کو چلانے کی کوشش کی، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں وہ تمام قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی کہ جو اللہ اس کے رسول سے براہ راست متصادم ہے۔ یہ چند ایک دور آیا ہے 1977 سے لے کر 1987 کے درمیان، یہ 8-10 سال، جب ایک زبردست تحریک چلی تھی نظام مصطفیٰ کی، اس کو ہائی جیک کر لیا گیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ زبردست عوامی مطالبے کے نتیجے میں پاکستان کے قوانین اسلام کے مطابق ڈھالے گئے۔ نہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا ممکن ہوا تھا، اور بعد میں جو ہو رہا ہے وہ اب ہمارے سامنے ہے۔ اب میں آپ کو 3 ایسے قوانین کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں مختصراً، جو ہماری بالکل آنکھوں کے سامنے یہ قوانین پاس ہوئے ہیں۔ مشرف دور میں تحفظ نسواں کے نام سے ایک قانون پاس ہوا، اس کو پاس کرنے والے آج بھی اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں، پچھلے دور میں بھی موجود تھے، جس میں پہلے باقاعدہ ٹی وی کے ذریعے سے رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اس قانون میں یہ موجود ہے، زنا اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے جی؟ یعنی اسلام میں سب سے زیادہ سزا زنا کی ہے۔ اگر غیر شادی شدہ
مرد یا عورت زنا کریں تو 100 کوڑے ہیں ان کو سزا میں، 100 کوڑے. اور اگر شادی شدہ کریں تو ان کو یہ ہے کہ پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. اس سے بھی کوئی سخت سزا ہو سکتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ایسا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی شفیق اور محبت کرنے والا ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی رحم کرنے والا ہو سکتا ہے. لیکن آپ نے اپنے صحابہ کے ساتھ مختلف وقفے میں ایک مرد کو اور ایک عورت کو سنسار کیا. لیکن اس قانون میں یہ موجود ہے کہ اگر مرد اور عورت زنا کرتے ہیں تو معاشرے میں کوئی فرد ان کو نہیں روک سکتا، تاکہ پولیس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو روکے. ناقابل دست اندازی یہ پولیس ہے. یعنی میں آپ کو اونچی آواز میں جو ہے وہ برا بھلا کہوں تو پولیس کا حق ہے کہ وہ ہمیں روک دے اور ہمیں پکڑ کر تھانے لے جائے. لیکن اگر اس گراؤنڈ میں اور اس فٹ پاتھ پر ایک مرد اور عورت کھلے عام زنا کر رہے ہیں تو نہ آپ کو اختیار ہے اس کو روکنے کا، نہ پولیس کو اختیار ہے اس کو روکنے کا. ہاں یہ ضرور آپ کو اختیار ہے کہ آپ عدالت میں جائیں، عدالت میں 4 گواہوں سمیت جائیں، مقدمہ دائر کریں اور پھر اس کو ثابت کریں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ واقعی ایسا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو سزا ملے گی. لیکن عدالتیں تو 4 بجے بند ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک فیل ہو رہا ہے، کھلے عام ہو رہا ہے، اس کو ہونے دیا جائے، کوئی نہیں روک سکتا. اور پھر 4 گواہ نہیں ہیں، آپ اکیلے یا 2 افراد جا رہے ہیں، تو آپ اگر عدالت میں جاتے ہیں اور آپ کو 4 گواہ آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، 2 گواہ ہیں، تو آپ کو الٹی سزا ملے گی، آپ کو سزا ملے گی. یہ اس پاکستان میں مشرف دور میں قانون بنایا گیا. تحفظ نسواں، اس میں یہ بتائیں کہ عورت کا کیا تحفظ ہے. پھر اس کے بعد پچھلی حکومت میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی پنجاب میں، وہاں پر بھی ایک بل پاس کیا گیا. اور اس بل میں کیا ہے کہ اگر کوئی مرد گھر کا کوئی مرد کسی اولاد کو، بھائی اپنی بہن کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیٹا اپنی ماں کو، 4 ہی رشتے ہوتے ہیں نا جی، اگر زبردستی روکے گا، اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی نافذ کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اگر پولیس کے نوٹس میں آ جائے گی تو پولیس اس کو گرفتار کر لے گی. اور جو آگے اس میں چیزیں ہیں وہ آج جو اب ہفتہ پہلے بل منظور ہوا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ سے، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں. اس لیے میں دہرانے کی بجائے اسی پر جو ہے وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثلا جو ابھی بل منظور ہوا ہے، اس میں یہ ہے پروٹیکشن بل، بچوں کو اور عورتوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. پہلا اس میں ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ گھر کے اندر بڑے جو ہیں وہ بچوں کی آزادی میں حائل نہیں ہو سکتے، بچوں کی آزادی میں حائل نہیں ہو سکتے، حارج نہیں ہو سکتے. اب وہ آزادی کو روکنے کی کون کون سی کوششیں ہیں جس پر والدین پکڑے جائیں گے؟ نمبر 1، اولاد کے بارے میں کوئی ناگوار بات کہنا یا اس کے بارے میں شک کا اظہار کرنا. اب ظاہر ہے کہ اولاد کو کوئی بھی بات ناگوار گزرتی ہے، مطلب والد کہتا ہے تم بڑے نالائق ہو، بچے یا بچی کو یہ ناگوار گزرے کہ میری بڑی بستی کی گئی ہے، وہ پولیس کو فون کرے گا، والد کو پکڑ کر پولیس لے جائے گی. یعنی شک کا اظہار بھی اولاد کے بارے میں کرنا، اس کی ناپسند اور اس کی ناگوار بات کرنا. پھر دوسری بات کون سی ہے؟ معاشی تشدد.
یعنی کسی اختلاف کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بات نہیں مانتا آپ کی، وہ نافرمانی کرتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ ویسے تو اس کو نہ ہاتھ لگاتے ہیں نہ غصہ کرتے ہیں، اس لیے کہ غصہ کرنے کے نتیجے میں بھی پکڑے جائیں گے، غصہ کرنے کے نتیجے میں، اس کو ڈانٹنے کے نتیجے میں آپ کو جو ہے وہ آپ گرفت میں آ جائیں گے، تو آپ ایک دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس کا جیب خرچ بند کر دیتے ہیں یا جیب خرچ کم کر دیتے ہیں، تو اس پر بھی آپ قابل گرفت ہیں۔ نہ آپ بچے کا جیب خرچ بند کر سکتے ہیں، نہ آپ بچے کا جیب خرچ کم کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ہاتھ لگانا تو بات کی بات ہے نا۔ پہلے جو قانون پاس ہوا تھا پنجاب میں، اس میں تو یہ تھا نا کہ ہاتھ سے کوئی اگر تشدد کرے، تھپڑ لگائے، مارے پیٹے اولاد کو یا بیوی کو یا بہن کو، تو پھر جو ہے وہ یہ سب ہوگا۔ اب اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کے، چونکہ درمیان میں عورت مارچ بھی تو بے تحاشا ہوا ہے نا جی، کئی سال، اس کے بھی تو اثرات ہونے تھے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ تو لگا ہی نہیں سکتے، ہاتھ تو لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پولیس کی گرفت میں آئے ہی آئے۔ اب آپ زبانی بھی نہیں جھڑک سکتے، شک کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، چلو بھی یہ بھی رک گئے، تو آپ نے بچے کی اصلاح کے لیے یا اس کو سمجھانے کے لیے اس کا جیب خرچ بند کر دیا، یا اس کو جو ہے وہ جیب خرچ کم کر دیا، تو یہ بھی اگر بچہ شکایت کرے گا تو پولیس آپ کی گرفت کر لے گی۔ چوتھی چیز، جذباتی اور نفسیاتی یا زبانی ہراسمنٹ، کوئی ایسی بات کریں جس سے بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہراس محسوس کرے، خوفزدہ محسوس کرے۔ جذباتی ہو کر کوئی بات کرنا، نفسیاتی کو طریقہ اختیار کرنا، یا زبانی کوئی بھی بات کرنا جس سے وہ خوف زدہ کہے کہ میں خوف زدہ، مجھے خوف زدہ کیا گیا ہے۔ دیکھیں نا، فیصلہ تو بعد میں عدالت نے کرنا ہے، لیکن ایک مرتبہ جب پولیس کے نوٹس میں آ گیا تو ایک مرتبہ تو وہ پکڑ، یہاں پر کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تو کیا پولیس پکڑ کر نہیں لے جاتی؟ ظاہر مقدمے کے صورت میں پولیس پکڑ کر تو لے جاتی ہے، بعد میں ضمانت کروانا پڑتی ہے، ایک مرتبہ تو لے جائے گی۔ اب یہ جذباتی اور نفسیاتی ہراسمنٹ میں بچوں کے ساتھ کے علاوہ، بچوں کی تو بات پہلے تھوڑی سی آ گئی ہے، شوہر یہ بیوی کو کہتا ہے کہ میں اب دوسری شادی کرنے لگا ہوں، تو اس کا یہ کہنا گویا کہ بیوی کو ہراس کرنے اور بیوی کو خوف زدہ کرنے کے مترادف ہے۔ بیوی اگر فون کرے گی تو شوہر پکڑا جائے گا۔ اگر وہ اس کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اچھا وہ کسی وجہ سے بھی ہو، وہ جائز بھی وجہ ہو سکتی ہے، ناجائز بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ شوہر درست ہی ہوتا ہے، شوہر غلطی بھی کرتے ہیں، شوہر زیادتی بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر وہ طلاق کے بارے میں کہتا ہے یا اس کو دھمکی دیتا ہے تو اس کو بھی گھریلو تشدد شمار کیا جائے گا۔ غصے میں بولتا ہے، والدین یا شوہر اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کی صورت میں سزا ملے گی، باپ کو بھی، شوہر کو بھی، بھائی کو بھی، بیٹے کو بھی۔ اچھا سزا ساری مردوں کو ہی ملے گی، عورتیں اگر کر لے تو ان کو نہیں ملے گی۔ اچھا اب اگر یہ ان سارے کاموں میں سے وہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر لیتا ہے، وہ کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے، اب تصور کر لیں آپ کی بیٹی رات کے 1 بجے گھر آتی ہے، ذرا تصور کریں، آپ اس کو روکتے ہیں، وہ کہتی ہے میری مرضی، میں 1 بجے آؤں، 12 بجے آؤں، میں کام گئی ہوئی تھی، آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، یا آپ اس کا خرچہ بند کر دیتے ہیں، یا گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دیتے ہیں، تو وہ اس کی ایک ٹیلی فون کال
کی صورت میں آپ قابل گرفت قرار پائیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ جب نوٹس میں آئے گا، پولیس کو اطلاع جائے گی کہ بھئی آپ نے زبان کا استعمال کیا ہے، یا آپ نے خرچہ بند کر دیا ہے، یا آپ نے کوئی یہ ساری چیزیں جو پہلے سے ڈسکس ہوئی ہیں، تو پھر وہ باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، اس کو پہلی سزا یہ ملے گی کہ وہ گھر سے نکال دیا جائے گا، اپنے گھر سے، اپنے گھر میں وہ نہیں رہ سکے گا۔ پنجاب کا جو قانون تھا اس میں تو 3 دن ہیں، ابھی اس کے بارے میں نے پوری طرح نہیں پڑھا، کہ منیمم 3 دن شروع میں پہلا سزا 3 دن، پھر اس میں 3 ماہ تک کا اضافہ۔ گھر سے نکل جائے گا، پولیس آئے گی، اس کے ہاتھ میں کڑا ڈال دے گی یا پاؤں میں کڑا ڈال دے گی، اور وہ کڑا جو ہے ٹریکر، اس کی اطلاع وہاں پر جو سینٹر ہے، پولیس سینٹر، وہاں پر کمپیوٹر پر موجود ہوگی، اور اس پر پابندی ہوگی کہ وہ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ گھر میں داخل ہوا، وہاں پر اطلاع ہو جائے گی، اس کو 3 مہینوں سے لے کر جو ہے وہ 3 سال تک کی سزا ملے گی، قید کی۔ وہ گھر کی گلی سے بھی نہیں گزر سکتا۔ اپنے گھر کی گلی سے بھی گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کے قریب سے گزر رہا ہے تو اندر اس کی بیٹی، اس کا بچہ، یا اس کا کوئی بھی بیوی، وہ ہراس ہو سکتی ہیں، اس سے خوفزدہ ہو سکتی ہیں کہ یہ کچھ کرے گا، گلی میں گھوم رہا ہے، وہ اس گلی سے بھی نہیں گزر سکتا۔ محفوظ فاصلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ محفوظ فاصلے پر رہے گا۔ اس میں 2 مقامات ڈیفائن کیے جائیں گے، ایک تو گھر، اور ایک جو بچہ یا عورت یا بچی جو بھی، وہ بتائے گی کہ جی میرا تعلیمی ادارہ ہے، میں وہاں جاتی ہوں، یا میرا فلاں جو ہے وہ میں بہن کے گھر میں جاتی ہوں، یا فلاں ایک دوسرا مقام بھی وہ بتائے گی۔ اگر وہ جس کالج یا یونیورسٹی یا اسکول میں وہ بچہ یا بچی یا جو عورت کام کرتی یا پڑھتی ہے، اس گلی سے بھی نہیں گزر سکتا، محفوظ فاصلے پر رہنا پڑے گا۔ اور وہ کڑا جو ہے اس کو بتائے گا وہاں پر سینٹر میں کہ یہ کہاں سے، اس نے وائلیشن تو نہیں کی۔ اس کی سزا کم از کم 6 ماہ ہے اگر اس نے وہ وائلیشن کی تو۔ اگر تو وہ 3 دن کے لیے وہ ٹھیک ہی دبکا رہا، گھر میں خرچہ بھی دینا ہے، اس نے گھر سے نکل گیا ہے، گھر میں خرچہ دینا ہے۔ جس نے اس کے اوپر مقدمہ کروایا ہے، اس کی بیٹی نے، اس کے بیٹے نے، اس کے بچے نے، اس کی بیوی نے، اس کو بھی اس نے خرچہ دینا ہے۔ اگر نہیں دے گا تو سزا پائے گا۔ تو یہ 6 ماہ سے 3 سال تک کی سزا ہوگی، اور 1 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ اور اس میں ایک اور تھوڑا سا اضافہ بھی سن لیں، اگر اس کے کوئی مدد کرنے والا ہوگا گھر میں، یعنی باپ اگر یہ کام کر رہا ہے تو کوئی بیٹا اس کی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو وہ بھی سزا پائے گا۔ حتیٰ کہ دلچسپی کی بات ہے کہ بیٹی کا معاملہ ہے، بچے کا معاملہ ہے، بچے کو باپ ٹوکتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ہراس کیا گیا ہے، ماں بھی جو ہے وہ باپ کا ساتھ دیتی ہے، تو ماں بھی گرفتار ہو جائے گی۔ یہ قانون آج سے ہفتہ پہلے، میں ہاتھ تو کھڑا نہیں کرواتا، جن جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے وہ اس قانون میں برابر کے شریک ہیں۔ قیامت کے روز ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی وہاں پر سب نے مل کر اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اب توبہ توبہ کرتے رہیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگاتے رہیں، انہوں نے بھی ساری کی ساری پارٹی نے وہاں پر اس کو ووٹ دیا، کاف والوں نے بھی دیا ہے، ایم کیو ایم نے بھی دیا ہے، اے این پی نے بھی دیا ہے، سوائے جماعت اسلامی کے اور جے یو آئی کے، یعنی مذہبی جو جماعتیں ہیں 2-3، ان مذہبی جماعتوں کے علاوہ باقی تمام جماعتوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اب اس قانون کو منظور کرنے والے اللہ کے ہاں کیا اجر پائیں گے؟ میرا خیال ہے اس پر کوئی سوال کی ضرورت نہیں ہے۔
اور ان کی حمایت کرنے والے اور آئندہ جنہوں نے حمایت کرنی ہے، کیونکہ یہ قانون 3 مختلف قسم کے قانون پاس ہوئے ہیں۔ کاف نے اپنے دور میں کیا، نون نے کیا، اور اس وقت بھی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے ان کی حمایت کی، اور آج پی ٹی آئی نے کیا تو نون اور پیپلز پارٹی اور باقیوں نے اس کی حمایت کی۔ تو یہ اللہ کے ہاں جا کر میں نے بھی منہ دکھانا ہے، آپ نے بھی منہ دکھانا ہے۔ بہت ساری چیزیں تو یہیں پر آپ کی اگلی نسل، آپ کی نسل میں سے کوئی ایسا بچہ یا بچی وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور وہ اس قانون کے مطابق اپنا حق مانگنا شروع کر دیتی ہے تو آپ کے پاؤں میں کڑا ہوگا اور گلیوں میں ذلیل ہوتے پھریں گے۔ یہ اس حکومت نے اور اپوزیشن نے مل کر اسلام کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور آپ سب کے ساتھ کیا ہے، جس میں آپ سب بھی برابر کے شریک ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے کل میں یہ پاکستان بے حیائی کا اڈا نہ بنے، تو یہ بننا نہ بننا بات کی بات ہے، لیکن آپ نے اگر ان کو ان کے حق میں کوئی رائے کا استعمال کیا آئندہ سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کے قوانین کے حق میں رائے کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ کے ہاں تو ظاہر جواب دینا ہی پڑے گا۔ دنیا میں ہم جواب نہ بھی دیں تو پھر کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے کسی ذرائع کے ذریعے سے اس قانون کی کوئی کاپی منگوائیں اور خود پڑھیں۔ میں نے تو چند ایک باتیں کی ہیں، اس قانون کو خود پڑھیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یا میں نے تو جستہ جستہ بیان کی ہیں۔ دیدے نہ پھٹ گئے تو پھر پوچھنا، ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، حکومت والے جناب ہمیں روٹی اور مکان دے دیں گے، وہ مکان دیں گے جس میں میری بیٹی رات کو 2 بجے گھر میں آئے گی اور میں اس کو منع نہیں کر سکوں گا، وہ مکان دیں گے۔ تو ایسے مکان کو آگ نہیں لگا دینی چاہیے۔ وہ روٹی دیں گے، روٹی بھی نہیں دے پائے، قرضوں کے جال میں ہی پھنساتے جا رہے ہیں۔ وہ روٹی دیں گے کہ جس روٹی کے پیچھے بے غیرتی چھپی ہوئی ہو۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص بے غیرت بننا پسند کرتا ہے؟ لیکن انہوں نے تو ہمیں بے غیرت بنا دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، اپنے گھر میں ارد گرد لوگوں کو بتائیں کہ یہ کن لوگوں کے سپرد ہم نے یہ ملک کر دیا، یہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں۔ جو اوپر سے حکم آتا ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ جب اولاد یہ کرے گی والدین کے ساتھ، کوئی اولاد پیدا کرے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ اور دوسرے ملکوں میں انسانی عورتوں کے حقوق کے نام پر کتنی پابندیاں ہیں۔ طلاق دینے کے ساتھ ہی آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ شادی نہیں کرتے۔ لوگ شادی نہیں کرتے کہ شادی کر کے پھنس جائیں گے، اور عورتوں کے ساتھ ایسے جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ذلیل پھر عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ مرد تو جو ہے وہ زنا کر کے ادھر کو ادھر چلا جاتا ہے، اور بھگتتی پھر عورتیں رہتی ہیں، اپنی آزادی کو سمیٹتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے اس پاکستان کو خدارا اس بے حیائی کے چنگل میں جانے سے پہلے انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، اور آگے بھی کرتے چلے جائیں گے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آنے والے وقت میں پاکستان میں ہم جنس پرستی کی بھی آزادی ہوگی۔ اگر جس طرح آج ان قوانین کے اوپر آپ خاموش رہے اور ووٹ دیتے رہے، تو کل کو یہ بھی ہوگا، اور ہم اپنی گلیوں میں اور سولنگ میں اور نالیوں میں الجھے رہیں گے کہ میری سڑک بنوا دی ایم این اے صاحب نے۔ اوپر کس کو ووٹ؟ یہ جتنے یہاں پر لوگ آتے ہیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے ووٹ کیوں دیا اس خبیث اور اس جو ہے وہ بے حیائی کے بل کو۔ یہ جتنے ایم این اے ہیں انہوں نے دیا نا ووٹ، ذرا پوچھیں تو صحیح ان سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے خلاف جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔